صاحب گزشتہ دنوں مبارک ثانی کیس کا فیصلہ آیا، اسلامیہ نے پاکستان بھی اس کو لے کر بہت فکر مند تھے جی، اور بہت سارے لوگ اس کی حقیقت سے واقف بھی نہیں ہیں جی۔ آپ چونکہ اس کیس کے حوالے سے قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب کی میٹنگز کا حصہ بھی رہے ہیں، جی، آپ کے پاس کیا تفصیل ہیں اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ صاحب، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ گزشتہ ایام مبارک ثانی کیس حل ہوا۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہوا اسلامیہ نے پاکستان پر، اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا پر یہ بہت بڑا اللہ کا کرم ہے اور علماء اہل سنت کی تگ و دو ہے جو وہ کوششیں کرتے رہے کہ اس کا نتیجہ سامنے آ گیا۔ اور یہ بات بھی آپ کی بالکل درست ہے کہ اسلامیہ نے پاکستان اس کیس کو لے کر بہت زیادہ پریشانی کا شکار تھے۔ صحیح، بالکل یہ بات آپ کی درست ہے، لیکن یہ اکثر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، آپ یہ بھی درست کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو، اکثر لوگوں کو اس کیس کی حقیقت کا علم بھی نہیں ہے۔ اصل میں یہ ہوا ایسے کہ یہ کوئی ختم نبوت کے منکرین نے ختم نبوت پر ڈائریکٹ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش نہیں کی، وہ انڈائریکٹ، جس کو بالواسطہ اور بلا واسطہ کہا جاتا ہے، بالواسطہ انہوں نے جی، ختم نبوت کے مسئلے پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی۔ جو ان کی ایک مختلف چالیں ہیں، وہ ماضی میں بھی اپنی یہ چالیں چلتے آئے اور مختلف طریقوں سے جو ہے وہ اہل اسلام کو پریشان کرتے چلے آئے۔ تو ان کی ایک چال تھی، وہ چال یہ تھی کہ مرزا بشیر الدین کی لکھی ایک تفسیر تھی قرآن پاک کی، اب اس کو تفسیر بھی نہیں کہہ سکتے، وہ قرآن پاک کی ایک تشریح تھی۔ تو اس میں جگہ جگہ انہوں نے قرآن پاک کے معنی کے اندر بھی دخل اندازی کی تھی، غلط معنی کیا تھا، اور قرآن پاک کی جو صحیح مراد تھی اس کو بھی اپنی من مانی مراد کے مطابق ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ وہ تفسیر انہوں نے بانٹی، اچھا، اور وہ پھر کیا ہوا کہ 6 جنوری 2024 کو ایک فیصلہ آیا جو فاضل جج صاحب جو آج کل اپنی کرسی پر نہیں رہے، انہوں نے یہ فیصلہ سنایا جو بڑا ہی جو ہے وہ ایسا فیصلہ تھا کہ جو اضطراب کی کیفیات جس نے پیدا کی اہلیان پاکستان اور اہلیان اسلامیہ نے پاکستان پر۔ اور پھر اس کے بعد جو ایک دوبارہ جو فیصلہ دیا گیا گزشتہ دنوں، جو 24 جولائی کو، 1 جنوری میں آیا، اور پھر 24 جولائی کو جو نظر ثانی کا جو فیصلہ آیا، اس نے صورتحال کو پہلے سے زیادہ گمبھیر کر دیا۔ اور مفتی منیب الرحمان صاحب کے ساتھ جو ہم میٹنگز میں شریک ہوتے رہے، تو اندیشہ یہ تھا کہ ایک دوبارہ سے 1953 کی طرح اور 1983 کی طرح ایک پوری تحریک چلے گی، 1974 یا 73 کی طرح ایک پوری تحریک چلے گی، اور پھر ملک کے اندر پھر سے ختم نبوت کے جو محافظین ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ پھر میدان عمل میں آئیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ختم نبوت کے مسئلے کو، اور یہ جو چال ان کی طرف سے چلائی جا رہی ہے، اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ سرد مہر کیا جائے گا، اس کو بٹھایا جائے گا، اس مسئلے کو دوبارہ سے اسلام کی تشریعات کی طرف لایا جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑا امکان تھا، جس طرح 2018 میں آپ نے دیکھا ایک واضح طور پر دنیا کو پیغام دیا گیا کہ ختم نبوت کے محافظین ابھی زندہ ہیں، تو وہ اس طریقے سے یہ لگتا تھا کہ اب وہ مسئلہ دوبارہ سے اٹھے گا اور ایک پوری تحریک چلائی جائے گی۔ صحیح، اصل مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے یہ کیس دائر کیا کہ بند کمرے کے اندر یا اپنے ان کے جو مدارس ہیں یا ان کے جو اسکول ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ان کے اندر بیٹھ کر وہ اپنی تبلیغ کر سکتے ہیں، اپنی یہ تفاسیر وغیرہ پڑھا سکتے ہیں، اور حدیث کی جو تشریحات ہیں، جو جھوٹی تشریحات ہیں جو کتاب و سنت کے بالکل خلاف ہیں، وہ تشریحات وہ پڑھا سکتے ہیں۔ تو وہ انہوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے یہ قانون پاس ہو جائے اس کیس کے پیچھے، یعنی کہ اس بات کے پیچھے کہ ان کی جو کتابیں ہیں جو کتاب و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہیں، صحیح، ان کتابوں کو وہ بند کمروں کے اندر پڑھا سکتے ہیں یا نہیں پڑھا سکتے، تو صحیح، یہ کیس تھا پورا۔ تو وہ انہوں نے کوشش کی کہ یہ پاس کر دیا جائے بل کہ جی ہم بند کمروں کے اندر اور اپنی 4 دیواری کے اندر وہ کام کر سکتے ہیں۔ یہ تو بالکل ایسا ہی تھا کہ بند کمرے کے اندر اگر کوئی زنا کرے اور وہ کہے کہ جی میں بند کمرے کے اندر کر رہا ہوں، مجھے کوئی بھی نہ چھیڑے، بند کمرے کے اندر وہ کسی کے ساتھ دھوکہ کرے، فراڈ کرے، شراب پیے، اور وہ کہے کہ جی میں بند کمرے کے اندر کر رہا ہوں، گناہ تو گناہ ہے۔ بند کمرے کے اندر کریں یا سر عام کریں، گناہ تو گناہ ہے، اور یہ تو عقیدے کا گناہ ہے، اور عقیدے کا وہ گناہ ہے جو ختم نبوت سے تعلق رکھتا ہے، اسلام کی بنیاد ہے جس عقیدے پر۔ صحیح، تو انہوں نے کوشش کی کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ مسئلہ ان کی مرادوں پر حل نہیں ہوا، ان کی من مانی مرادوں پر حل نہیں ہوا، الحمدللہ یہ کتاب و سنت کی مرادوں پر حل ہوا۔ صحیح، صحیح۔
اچھا شاہ صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب کا اس کیس میں کیا کردار رہا؟ کیا ان کی طرف سے بھی کوئی عملی اقدام رہا؟ حالانکہ حالات تو لوگوں کی جو ہے نا وہ باتیں اور اس طرح کے حالات معاملات دیکھ کے یہ لگ رہا ہے کہ ان کو پس پشت ڈالا جا رہا ہے. مفتی منیب الرحمان صاحب کو میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ انہیں عمر خضری عطا فرمائے، آمین. اور میں تمام علماء اہل سنت سے یہ عرض کروں گا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کے عملی اقدام کو خراج تحسین پیش کریں، جس کو اپریشیٹ کرنا کہا جاتا ہے. مفتی منیب الرحمان صاحب نے جن بنیادوں پر اپنا موقف لکھ کر دیگر مکاتب فکر کے علماء کو اپنے ساتھ ملا کر جو انہوں نے اپنا ایک مضبوط موقف لکھ کر سپریم کورٹ کے اندر بھیجا، یہ مفتی منیب الرحمان صاحب کے موقف ہی کا اثر تھا کہ یہ مسئلہ کتاب و سنت کی بنیادوں پر حل ہوا. اور یہ مفتی منیب الرحمان صاحب کے لکھے ہوئے آرٹیکل اور ان کی شبانہ روز محنتوں کا، اور جو انہوں نے میٹنگز کی جس میں میں باقاعدہ شریک رہا، اور دیگر علماء اہل سنت جو کراچی اور پاکستان کے دیگر شہروں سے بھی کچھ علماء آئے وہ بھی شریک رہے، تو وہ مفتی منیب الرحمان صاحب ہی کی محنت تھی جو انہوں نے کتاب و سنت کے تعلیمات کو مد نظر رکھ کر چیف جسٹس صاحب کو بھیجا، اور چیف جسٹس صاحب آخر اس بات پر مجبور ہوئے کہ وہ مفتی منیب الرحمان صاحب کے اس موقف پر انہوں نے فیصلہ دیا جو انہوں نے لکھ کر بھیجا. تو مفتی منیب الرحمان صاحب کو پوری امت کی جانب سے خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ آپ نے اس مسئلے کو کتاب و سنت کی بنیادوں پر حل کیا. بالکل. اچھا شاہ صاحب، پہلے فیصلے میں وہ پہلا فیصلہ آیا، اس کے بعد بھی جو فیصلہ آیا، اور پھر اب جو فیصلہ آیا ہے، ان تینوں میں کیا فرق ہے؟ اچھا، میں اس کے ساتھ یہ بھی عرض کر دوں کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کا یہ ایک آرٹیکل بھی دنیا اخبار کے اندر چھپا ہے جی، اور یہ آج ہمارے ہاں 31 تاریخ ہے یا 30 تاریخ ہے، تو یہ آج کا اخبار ہے. آج کیا تاریخ ہے نوید بھائی؟ آج کیا تاریخ ہے؟ 31 تاریخ کا جو دنیا اخبار چھپا ہے. تو اس میں مفتی منیب الرحمان صاحب کی جو کوششیں ہیں وہ بھی اس کے اندر، اس آرٹیکل کے اندر باقاعدہ طور پر لکھی ہوئی ہیں کہ یہ ختم نبوت کا جو تاریخ فیصلہ ہوا ہے. تو مفتی صاحب کی ساری کوششیں یہاں پر اگر کسی کو شک شبہ ہے تو وہ دیکھ سکتے ہیں. جی. تو پہلے فیصلے کے اندر تو بہت بڑا جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ ایک امت کے اندر انقلاب برپا ہونے والی بات تھی، اضطراب کی کیفیات پیدا ہونے والی بات تھی، اور ہوئی بھی. پھر اس کے بعد جو دوسرا فیصلہ آیا تو وہ تو اور زیادہ گمبھیر ہو گیا تھا. لیکن یہ جو ابھی تاریخ ساز جو فیصلہ ہوا ہے، جی، اس فیصلے کے اندر اور پہلے اور دوسرے فیصلے کے اندر یوں سمجھیے کہ زمین آسمان سے زیادہ فرق ہے. کہ یہ اس کی کچھ شکیں میرے سامنے موجود ہیں، میں وہ عرض کرنا چاہوں گا کہ قبول ضمانت کی حد تک جو سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے، جی، کہ وہ جو ہے وہ یہ ہے کہ قبول ضمانت کی حد تک یہ فیصلہ مؤثر ہے. اس کے علاوہ اصل اور نظر ثانی فیصلے کو مجموعی طور پر یا اس کے کسی اقتباس کو آئندہ عدالت میں نظیر کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکے گا. صحیح. جو پہلا اور دوسرا فیصلہ ہوا تھا، اب آپ جانتے ہیں کہ عدالتوں کے اندر کیس کو حل کرانے کے لیے جو فیصلہ جو وکیل لیتا ہے، جی، جی، فاضل جو وکیل ہوتا ہے، وہ جو فیصلہ کیس لا لیتا ہے، وہ پہلے وہ کیس دکھاتا ہے کہ جی پہلے دیکھیے یہ فیصلہ حل ہو چکا ہے، انہی بنیادوں پر حل ہوا ہے. صحیح ہے. تو اب یہ کتنی بڑی اچیومنٹ اور کتنی بڑی کامیابی ہے کہ گزشتہ جو 2 فیصلے ہوئے، جی، ان دونوں فیصلوں کو پیش کر کے اب آئندہ عدالت کے اندر کوئی بھی کیس نہیں لڑا جا سکتا. وہ فیصلے کل ختم ہو چکے ہیں. واہ، یہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے. صحیح ہے. اور پھر اس کے بعد ماتحت ٹرائل کورٹ کو ہدایت کی گئی کہ وہ اس کیس سے متعلق سپریم کورٹ کے سابقہ فیصلوں کے بعض پیراگرافوں سے متاثر ہوئے بغیر آزاد ذہن کے ساتھ مقدمے کے حقائق کی روشنی میں اس کا فیصلہ قانون کے مطابق کرے، کیونکہ وہ فیصلے غیر مؤثر ہو چکے ہیں. صحیح. یعنی کہ جو فیصلے قادیانیوں کے حق میں جاتے تھے، جی، ختم نبوت کے کسی بھی منکر کے حق میں جاتے تھے، وہ سب کل ختم ہو چکے ہیں. واہ، وہ غیر مؤثر ہو چکے ہیں. عدالت نے اس بات کی بھی تصریح کر دی کہ متنازع تفسیر صغیر میں کئی جگہ شرعی حدود سے تجاوز کیا گیا، وہی جس تفسیر کا ہم نے نام لیا. فیصلے میں ان کے بعض حوالے موجود ہیں، لیکن ان کے ذکر سے مسلمانوں مسیحیوں کے جذبات مجروح ہوں گے. یہاں پر انہوں نے مفتی صاحب نے اس کا ذکر نہیں کیا، لیکن فیصلے کے اندر وہ موجود ہے. اب جو ایک بڑی اہم پیش رفت ہے وہ دیکھیے کہ جو سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ بڑا اہم ہے کہ
قادیانیوں کی جانب سے اور ختم نبوت کے منکرین کی جانب سے یہ جو لفظ خاتم النبیین سورہ احزاب میں آیت نمبر 40 میں، اس لفظ خاتم النبیین پر وہ اپنا ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جو فیصلہ ہے اس کے اندر واضح طور پر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ امت کا اس بات پر اجماع کلی قطعی ہے کہ خاتم النبیین کے معنی آخر النبیین ہے۔ یہ کلمات قرآنی قطعی الثبوت ہونے کے ساتھ ساتھ قطعی الدلالہ بھی ہیں، صحیح، غیر مؤول ہیں، یعنی سیدنا محمد الرسول اللہ کے آخری نبی ہونے کے علاوہ ان کی کوئی اور تعویل و توجیہ نہیں کی جا سکتی۔ بالکل ختم نبوت کے منکرین کے لیے دروازہ بند کر دیا گیا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ یہ کتنی بڑی پیش رفت ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر جس طریقے سے قادیانیوں کو پہلے غیر مسلم قرار دیا گیا تھا، مرتد قرار دیا گیا تھا، اسی طریقے سے آج بھی ختم نبوت کے منکرین کی وہ حیثیت جو قانونی حیثیت ہے وہ آج تک وہ قائم ہے۔ ان کو مسلمان نہیں کہا جا سکتا، صحیح، ان کا اسلام کے ساتھ دور 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 تک بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اس فیصلے کے اندر، یہ جو ابھی فیصلہ ہے اس کے اندر یہ فرق ہے۔ صحیح، میں بار دیگر کہنا چاہوں گا کہ اللہ جل مجد الکریم مفتی منیب الرحمان صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے ساتھ دیگر جو علماء تھے انہوں نے بھی بڑی ہمت کی، اور مفتی منیب الرحمان صاحب اور دیگر علماء اہل سنت نے جو یہ کام کیا ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اللہ جل مجد الکریم مفتی صاحب کے اس اقدام کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین۔ واخر